پرزور نعرہ تاکہ جتنی بھی نماز عشاء اور تراویح کی تھکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے. نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، حضرت علامہ پیر ابو بکر چشتی صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام سبحان اللہ. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف بآواز بلند پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مراد المشتاقین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین. نہایت ہی واجب الاحترام محسن اہل سنت فخر القراء حضرت علامہ مولانا قاری غلام سرور صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور میرے نہایت ہی کرم فرما محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انتہائی مشکور ہاں حضرت قبلہ قاری صاحب دا کہ جنہاں نے اپنے سنٹر دے اندر اس باوقار تقریب سعید دا اہتمام فرمایا. میرے عزیز حاجی محمد نعیم صاحب، حاجی محمد فہیم صاحب، انہاں نے بڑی ہی محبت دے نال قاری صاحب نال رابطہ کر کے اس پروگرام نو ترتیب دیتا. میں دعا گو ہاں کہ دیار غیر وچ رہ کے تھوڑیاں سرکار نالے محبتاں دین نالے لگاؤ، اللہ دے اندر اور برکتاں پیدا فرمائے آمین. اور اپنی بارگاہ لا یزال دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین. نماز تراویح دے اندر شرکت کر کے اور قاری صاحب دی زبان تو اللہ دا پاک قرآن سن کے بہت خوشی ہوئی. سچی بات یہ ہے کہ قرآن پاک دی تلاوت دا حق کی ہوئی ہے کہ اس طرح تلاوت کیتی جائے کہ ایک ایک حرف دل و دماغ دے اندر اتردا جاوے. ورنہ ساڈے پاکستان دے اندر تو اکثر ایسا ہے کہ صرف یعلمون تعلمون پتہ لگدا ہے، درمیان دا کچھ پتہ نہیں ہوندا. قاری صاحب زمین تے نے آسمان تے نے اور سنن والے بڑے خوش ہوندے نے کہ جلدی جان چھٹ گئی، مگر یہ نہیں پتہ کہ بجائے ثواب دے ساڈی قسمت وچ عذاب لکھیا جا رہا ہے. پروردگار عالم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ارشاد فرمایا، ساڈے آقا شب اسرا دے دلہا سردیاں دی لمبیاں لمبیاں راتاں وچ رب دے دربار کھلو کے امت دی بخشش واسطے زاری کردے سن، روندے سن. مگر اللہ دا محبوب نال پیار دیکھو کہ رب نے فرمایا جبریل اگر محبوب دا میرے نال پیار ہے تو میرا بھی تو محبوب نال پیار ہے نا. یار میرے دربار کتنا پیار نال کھلوندا ہے اور اتنی لمبی لمبی رکعت کھڑا ہوندا ہے کہ محبوب دے پیراں وچ ورم آ جاندا ہے.
بعض مرتبہ کتاباں چاہتا کہ پیر پھٹ جانے اور خون رسنا شروع ہو جانا. پروردگار عالم نے فرمایا جبریل میرا ہونے ہی پیغام لے کے جاؤ. اللہ کا پیغام آ گیا قرآن پاک. فرمایا یا ایھا المزمل, پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ. میں نے فیضان مدینہ کی بھی عرض کیتا سی کہ عام مہینیاں دے اندر سبحان اللہ کہنے نال 90 نیکیاں ملدیاں نے, لیکن رمضان دی برکت ہے کہ اللہ نے لوٹ سیل لائی ہوئی ہے, 603 نیکیاں ملدیاں. رمضان تو علاوہ ایک ہفتے 10 نیکیاں, رمضان بھی 70 نیکیاں. گناہ معاف, تو میں چاہنا ہے رحمتاں دا مہینہ اور چند دنوں دا مہمان باقی ہے, بوریاں بھر کے لے جاؤ نیکیاں دیاں, خدا دیاں رحمتاں برکتاں سمیٹ لو. شاید زندگی دے اندر پھر مقدس دن اور مقدس راتاں نصیب ہون کے نہ ہو. فرمایا یا ایھا المزمل, اے کملی اوڑھن والے محبوب, اے کمبل پوش محبوب, قم اللیل, میرے محبوب راتی ضرور کھلوتا کر, کیونکہ تیرے کھڑے ہونے والی ادا بھی بڑی چنگی لگتی ہے. سبحان اللہ. جو جدو میرے دربار کھلوتا ہوں محبوبہ فإنک بیا یرنا, تو تے میری نظراں وچ رہنا ہے, تیری توجہ میرے وال ہوندی ہے تے میری نظراں بھی تیرے وال ہی ہوندی ہیں. سبحان اللہ. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. میرے محبوب راتی کھلوتا کر مگر تھوڑا. ساری ساری رات سجنا کھلونا, تیرے پیراں وچ ورم آ جاندا ہے, تھک جانے میرے محبوب, ضرور کھلوتا کر. میں کھلون تو منع نہیں کرتا, تو کھلوتا بھی بڑا سونا لگنا ہے مگر تھوڑا. قم اللیل الا قلیلا, کھلوتا کر مگر تھوڑا. نال ہی رب نے فرمایا جبریل جدوں میرا پیغام لے کے جائے گا کہ تھوڑا کھلوتا کر, محبوب میرا حکم سمجھ کے کدھرے بہتا تھوڑا نہ کھلونا شروع ہو جائے. ایک کھلوندا بھی بڑا سونا ہے, نال کہہ دیویں نصفہ, سبحان اللہ, ادھی رات کھلو لیا کر. سبحان اللہ. منع نہیں کرتا, کھلوتا کر مگر تھوڑا. نصفہ, ادھی رات. پھر شاید خیال آیا ہوئے گا کہ کوئی یہ نہ آکھے کہ رب نے محبوب تے ادھی رات دی پابندی لگا دیتی ہے. جبریل یار نو کہہ دے یاراں تے کادیاں پابندیاں. سبحان اللہ. تو مختار کل نبی, ادھی رات دی کوئی پابندی نہیں. اوین قس منہ قلیلا, تیرا دل کرے تے ٹائم کٹا لے, او زدہ علیہ, تیرا دل کرے تے ٹائم بدھا لے. تو مختار کل پر سلنا جتنا چر کھلو میں, ورتل القرآن ترتیلا. سبحان اللہ. محبوب میرا قرآن سنوار کے پڑھی, کلام میرا ہوئے نا سجنا, زبان تیری ہوئے, پھر بڑا ہی رنگ پڑتا ہے. تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا, تیری ہر ادا نے مزہ دیا, تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا, تیری ہر ادا نے مزہ دیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ. تیرے خالق کے حسن ادا کی قسم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, شان مصطفیٰ, علماء اہل سنت زندہ باد. محبوب جنہ چر کھلوے نا قرآن میرا ترتیل نہ پڑھی. اللہ اکبر. قاری صاحب قرآن پاک پڑھ رہے سن, لطف آ رہا سی, اسی خوش ہو رہے سن کہ اللہ کا کلام پڑھیا جائے. ایمان نال سوچو کہ نبی پاک دا غلام قرآن پڑھے اور سوار کے پڑھے تے کنا لطف آندا ہے. اس قرآن دا کی مزہ ہوئے گا جڑا کملی والا آپ پڑھتا ہو. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یاسین دیاں دنداں وچوں جدوں یاسین دیاں آیتاں نکلدیاں ہون گیاں
تے کی رنگ ہوئے گا اس محفل کسی عاشق نے بڑے مزے دی کہندا ہے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے دیدار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے دیدار کا عالم میں سنان والا ہے تسی سنن والے ہو قاری صاحب سنان والے نے تسی سنن والے ہو وہ کیسا رنگ ہوئے گا ممبر تے سرکار ہوں گے تے سامنے صدیق اکبر بیٹھے اے فاروق اعظم بیٹھے نے اے عثمان غنی بیٹھے نے مولا علی بیٹھے نے امام حسن بیٹھے نے امام حسین سبحان اللہ جس وقت تے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی جس وقت تے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی اس وقت رسول اکرم کے بولو اس وقت رسول دربار کا عالم کیا ہوگا اس وقت رسول کا عالم کیا ہوگا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ اجے اساں کلمہ نہیں سی پڑھیا کفر دا دور سی شرک دا دور سی تے نبی پاک حرم شریف وچ آ کے نا قرآن دی تلاوت کرتے سن تے او مٹھی مٹھی آواز جدوں آنی نا تے دل کھچنا بس چلو قرآن والے کو قرآن سنیے ابو سفیان کہندے نے کہ حضور نے تلاوت کرنی تے اساں جا کے نا اندھیرے وچ بیٹھ جانا چھپ کے بھائی کو مسلمان ویکھے گا کہ نالے کلمہ نہیں پڑھدے نالے تلاوتاں سنتے نے اندھیرے وچ بیٹھ جانا تے رسول اللہ نے پڑھدا رہنا تے سندا رہنا کہندے نے ابو جال نے ایک دن میٹنگ بلا کے آکھیا کہ مینوں پتہ لگا ہے کہ کچھ بندے محمد دا قرآن سنن جاندے نے خبردار آئندہ کوئی بندہ دی تلاوت سن نہیں جائے گا سارے نے آخیا ٹھیک ہے تو سردار ہے وڈیرا ہے نہیں جاندے ابو سفیان کہندے نے میں بھی وعدہ کیتا کہ نہیں جاؤں گی لیکن جب رات پئی تے کملی والے قرآن شروع کیتا تے رہن نہ ہویا تے میں آخیا آج اور تے کسی آنا نہیں چلو میں ہی جا کے سنا میں چلا گیا حضور تلاوت کر رہے سن میں اندھیرے وچ بیٹھ کے سن رہا سا مگر مینوں محسوس ہویا کہ کوئی اور بھی سنن والا ہے لیکن میں آخیا کہ راز کھولنا پتہ نہیں وہ کون ہے تو میں اپنا آپ ضرور ظاہر کرنا جب تلاوت ختم ہوئی تو میں گھر چلا گیا صبح ابو جال نے پھر میٹنگ بلا کے آخیا کہ مینوں پتہ لگا کہ وعدہ کر کے پھر کئی لوگ سنن جاندے نے کہ میں سختی نال آرڈر دے رہے ہیں آئندہ کوئی نہیں جائے گا اساں آخیا نہیں جاؤں گے سب نے وعدہ کیتا نہیں جاواں گے لیکن رات پہ حضور نے پھر تلاوت شروع کی تھی ساڈے کو رہن ہویا سی پھر چلے گئے سبحان اللہ تیسرے دن ابو جال نے آخیا مینوں پتہ لگا کہ وعدہ کر کے پھر کئی وعدہ خلافی کیتی ہے میں حکم پہ دینے آئندہ کوئی نہیں جائے گا قسم چکو لات منات دی حبل دی اپنے بتاں دی قسم چکو کہ اسی نہیں جاواں گے ابو سفیان کہتے ہیں سارے نے قسماں چکیاں کہ بھائی نہیں جاواں لیکن جب رات پئی نہ کملی والے دی آواز آئی تے رہا نہ گیا تے میں پھر نکل گیا ابو سفیان کہندے نے میں اندھیرے وچ جا کے بیٹھ گیا کملی والا قرآن پیا پڑھے میں قرآن پیا سنا میں محسوس کیتا میرے نال کوئی اور بندہ بھی اندھیرے وچ بیٹھا ہے میں آخیا کون جا کے شکایتاں کردا ہے میں جلدی نہ اس بندے دا ہاتھ پکڑ لیا میں آخیا ہن رل کے بواں گے صبح ہوے گی تو پتہ لگے گا یہ کون ہے
وہ بھی چپ تے میں بھی چپ. ساری رات بیٹھے رہے. کملی والا قرآن پڑھدا رہا سی, قرآن سنتے رہے. ابو سفیان کہندے نے خدا دی قسم ہے جدوں صبح ہوئی تے میں ویکھیا جدا ہاتھ پکڑیا سی آپ ابو جہل سی. ساڈے رسول نو رب نے زبان ہی ایسی دیتی. اور تلاوت کرو تے کافر بھی سن جاندے نے. یہ قرآن دی لذت ہے, قرآن دا اعجاز ہے, قرآن دی چاشنی ہے. تو قرآن پڑھو اس طرح کہ سنن والے ایک ایک حرف سمجھن, ایک ایک لفظ سمجھن. یہ رمضان تے مہینہ ہی ہوئے کہ جہدے وچ اللہ نے قرآن اتاریا. رب نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. سبحان اللہ. رمضان دا وہ مہینے کہ جہدے وچ قرآن آیا, جہدے وچ قرآن نازل ہویا, اتاریا گیا ہے قرآن. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ تے پتہ لگ گیا نا کہ اللہ نے رمضان دی عظمت نسبت قرآن نال بیان کی تھی. سبحان اللہ. معلوم ہو گیا نسبت رب نو بھی چنگی لگتی. یہ چنگی نہ لگتی تے قرآن دی نسبت دے کے رمضان دا ذکر نہ کرتا کہ رمضان دا وہ مہینے جہدے قرآن اتاریا گیا. اچھا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان دا وہ مہینے جہدے قرآن آیا ہے. ہوں میں تھوڑے کو پوچھنا, ایمان نال دسو یہ پورے رمضان ہی آیا؟ نہیں. یہ رمضان دے کسی عشرے چ آیا؟ نہیں. رمضان دے کسی ہفتے چ آیا؟ نہیں. رمضان دے کسی دن ہی آیا؟ نہیں. یہ پورے مہینے ایک رات ہے کہ جس راتی یہ قرآن آیا. اللہ ارشاد فرماتا ہے, فرمایا انا نحن نزلنا الذکر. سبحان اللہ. بے شک اساں ذکر اتاریا. کدو اتاریا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. سبحان اللہ. کیا نہ کہہ دے سبحان اللہ. اللہ فرماندا ہے بے شک اساں انہوں عزت والی رات وچ اتاریا. سبحان اللہ. شان والی رات, قدر والی رات وچ اتاریا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. سبحان اللہ. اللہ فرماندا ہے تسی کی جانو قدر والی شان کی ہے. تو کی پتہ ہے رات کیسی ہے کہ جس رات نو میں قرآن اتارے. یا اللہ سانو تے نہیں پتا, سی بہت چھوٹے ہیں. یہ رات بڑی عظمتاں والی, تو دس. قدرتی آواز آئی لیلۃ القدر خیر من الف شہر. او رات جدے قرآن آئے 1000 مہینے نالوں بہتر ہے. سبحان اللہ. 1000 مہینے نال. یہ نہیں آکھیا 1000 مہینے جیسی بہتر ہے. یہ 1000 مہینے تو کتنی بہتر ہے یہ ہوں اللہ ہی جانتا ہے کتنی بہتر ہے. یہ نہیں آکھیا برابر ہے, بہتر ہے. کیڑی رات جہدے وچ قرآن آیا. میرا سوال یہ آیا ایک رات وچ تے شان پورا مہینہ پا گیا. توجہ حضرات, آیا ایک رات قدر والی رات, وہ 21ویں ہوئے, 23ویں ہوئے, 25ویں ہوئے, 27ویں ہوئے یا 29ویں ہوئے. ان تاک راتوں وچوں کسی ایک رات وچ آیا اور وہ رات ایک قدر والی. مگر پورا مہینہ شان پا گیا. میں عالم تصورات اجازت کی تھی ربا آیا ایک رات وچ شان پورے مہینے نو ملی. فرمایا رات دا تعلق دن نال ہویا, دن بھی شان پا گیا. دن دا تعلق ہفتے نال ہویا, ہفتہ بھی شان پا گیا. ہفتے دا تعلق عشرے نال ہویا, عشرہ بھی شان پا گیا. عشرے دا تعلق مہینے نال ہویا, مہینہ شان پا گیا. آیا ایک رات وچ مگر نسبت دی وجہ تو پورا مہینہ شان والا. سنیاں دا عقیدہ سورج وانگوں روشن ہو گیا. اگر نسبت قرآن دی وجہ تو پورا مہینہ شان والا ہے تے قرآن والے دی وجہ تو پورا مدینہ ہی شان ہوا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت قرآن. قرآن دی بڑی شان ہے, بڑی عظمت ہے. پر پیٹر برا والے خدا دی قسم قرآن والے نالوں زیادہ نہیں. بے شک بے شک. قرآن پاک دیاں 114 سورتاں نے. کتنی ہیں؟ 114.
ہر سورت دے ابتدا لکھیا ہوندا ہے کہ مکی یا مدنی. کی مطلب کہ مکے چ نازل ہوئی ہے یا مدینے چ نازل؟ حضور مکے سن تے مکے چ نازل ہوئی ہے، مدینے سن تے مدینے نازل ہوئی. قرآن پاک دیا کچھ آیتاں ایسیاں نے جو غار وچ اتریاں، کچھ آیتاں ایسیاں نے جو میدان کارزار وچ اتریاں. مختلف مواقع تے حضور سن تے جبریل قرآن لے کے آندا رہا. قرآن پاک کو پوچھنے ہیں کہ اے قرآن، ہر آن والا اپنا کوئی تعارف کراؤندا ہے، اسی تیرا تعارف کرنا چاہتے ہیں. سب تو پہلے یہ دس بھائی تیرا نام کی ہے. حضرات تورات اللہ کا کلام ہے، زبور اللہ کا کلام ہے، انجیل اللہ کا کلام ہے، مگر تورات تے کوئی سوال کرو تھوڑے سوال دا جواب نہیں دیندی. انجیل تے کوئی سوال کرو تھوڑے سوال دا جواب نہیں. زبور دا تو خیر وجود ہی ختم ہو گیا، مگر قرآن پاک دی قسم ہے قرآن و مقدس تے واحد کتاب ہے جس تے جڑا سوال کرو قرآن دا جواب دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے قرآن نا کی ہے تیرا، تو نے ایک مہمان ہے ساڈے کول، ذرا اپنا تعارف کراؤ. آواز آئی قاف والقرآن المجید. سبحان اللہ. پیار نہ کہہ دیا سبحان اللہ. میں چاہنا گھر جائیے نا تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جان تے جوڑیاں نیکیاں نہ پڑھیاں. کی نام ہے؟ قرآن. تیرا نام قرآن ہے. یہ دس تیرا وطن کیڑا ہے؟ ہر آنے والے سوال کی تو کون ہے بھائی، کتوں آیا بھائی، تینوں کنے بھیجے، کدا تو مہمان کدا ہے، تیرے آن کا مقصد کی ہے؟ اے قرآن پتہ لگ گیا تیرا نام قرآن مجید ہے. انہاں دس تیرا گھر کیڑا ہے، کتوں آئے؟ قرآن پاک نے آواز دیتی بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. سبحان اللہ. نام قرآن ہے تے گھر میرا لوح محفوظ ہے. سبحان اللہ. چلو پتہ لگ گیا تو لوح محفوظ دا رہن والا ہے تے نام قرآن ہے. اے قرآن تو آپے آیا یا تینوں کسے بھیجے ہے؟ آواز ہے کہ میں آپے نہیں آیا، مینوں بھیجے ہے. کس نے بھیجے ہے؟ قرآن کہندا تنزیل من رب العالمین. سبحان اللہ. مینوں رب العالمین نے بھیجے ہے، انہیں نازل کیتا ہے. اچھا بھیجن والا رب تے آن والا قرآن تے آیا لوح محفوظ تے. اے قرآن پوچھ سکنے ہیں تو کدے ول آئے؟ ہاں بعض بیلیاں نے اپنی کتابیں بھی لکھ دیتا اور انہوں نے مولویاں تقریراں بھی کہہ دیتا کہ اصل قرآن حضرت مولا علی وال نازل ہونا سی، جبریل نہ دروازہ بھول کے ادھر وڑ گیا ہاں تے وہ محمد مصطفیٰ دے گھر چلا گیا بھول کے. اصل تے رب نے بھیجا سی حضرت علی وال. قرآن کو پوچھنے ہیں مہمانا تو آپ دس نا تو ادھر جانا سی یا ادھر صحیح آئے؟ قرآن کہندا ہے وَنُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ. سبحان اللہ. پیار نہ کہہ دیو سبحان اللہ. قرآن کہندا ہے سب جھوٹ کہندے نے، میں تے آیا ہی محمد مصطفیٰ والا. سبحان اللہ. بھیجن والا رب العالمین جدے والا آیا رحمت للعالمین. لوح محفوظ میرا مقام ہے، قرآن میرا نام ہے. اے قرآن اتنا دس تو آیا کیوں ہے؟ تیرے آن دا مقصد کی ہے؟ آواز آئی ہدی للناس. سبحان اللہ. میں لوگاں دی ہدایت واسطے آیا، سبحان اللہ. نسل انسانی دی ہدایت واسطے آیا، رہنمائی واسطے آیا، بھلیاں نو سیدھے رستے تے لان واسطے آیا. قرآن دا کی مقصد ہے؟ ہدایت ہے. اللہ اکبر. یا اللہ یہ تو اتنا پیارا مہمان بھیجے ہے، اتنی شانہ والا، تے کوئی انہوں نقصان پہنچا دے؟ فرمایا نہیں، یہ کوئی تورات تے نہیں نا کوئی نقصان پہنچاوے، اللہ. یہ کوئی انجیل تے نہیں کوئی گڑبڑ کرے. یہ قرآن محبوب وال اتارے ہے، یہ دا پیرا بھی میں آپ پہ آتے. سبحان اللہ. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا
نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے بے شک یہ ذکر اساں اتارے ہیں اور یہ محافظ بھی اسی آپ. محافظ بھی. اچھا ایمان نال دسو کہ جتھے کوئی ڈنڈے والا محافظ ہوئے نا معلوم ہوتا ہے اتنے اتنا مال نہیں. اتنے کوئی بندوق لے کے سپاہی کھلوتا ہوئے معلوم ہوتا ہے اتنے کچھ مال ہے. 5-10 فوجی کلاشنکوفاں لے کے کھلوتے ہوں معلوم ہوتا ہے اتنے کوئی خزانہ ہے. حفاظت دی اہمیت تو پتہ لگتا ہے خزانے دا. جتنی سخت حفاظت ہوئے نا اتنا پتہ لگتا ہے وہ پہلا سخت ہے اتنے مال زیادہ ہے. پیٹر برا والو ایمان اور دسو کتنا مال ہوئے گا جتھے وہ آپ پہلا دیتا ہے. سبحان اللہ. یا اللہ اس قرآن وچ کی ہے کہ تو پہلا دے رہے ہیں. آواز یہ نہ پوچھ کی یہ پوچھ کی نہیں. سبحان اللہ. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کوئی ایسی چیز نہیں جیڑی میرے تے نہ رکھی ہوئے پاویں او دا خشکی نال تعلق ہوئے پاویں او دا تری نال تعلق ہوئے. ہر خشک و تر سب دا ذکر میں دے وچ کر دیتا ہے. سبحان اللہ. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اسے واسطے عارف کھڑی بولے میاں صاحب فرماندے نے اے قرآن نورانی شیشہ. سبحان اللہ. اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دا راہ دکھاوے. اے جیڑا اس تے عمل کماندا او سدھا جنت جاوے. سبحان اللہ. ایک نورانی شیشہ ہے حق دا راہ دکھان والا ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حیدر اقرار فرماندے نے کہ میں قرآن نال اتنا تعلق پیدا کیتا ہے میرے گھوڑے دی اگر رسی گم جائے نا تے میں قرآن چ ڈھونڈنا ہے کتنے پئی. سبحان اللہ. میرے اونٹ دی نکیل گم جائے قرآن مینوں دسدا کتنے پئی. سبحان اللہ. اتنا تعلق. حضرت مولا علی شیر خدا نبی پاک فرماندے نے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میں علم دا شہر ہوں علی اس شہر دا دروازہ ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. علی اس شہر دا دروازہ ہے. تے کسے یہودی نے حیدر اقرار نو فرمایا علی تواڈے نبی نے آکھیا ہے کہ میں علم دا شہر ہاں تے علی دروازہ ہے. فرمایا ہاں سرکار نے فرمایا. انہیں آکھیا تواڈے قرآن وچ لکھیا ہے کہ ہر شے دا ذکر قرآن وچ ہے. فرمایا بالکل ہے. قرآن دا دعوی ہے اور قرآن دا دعوی نہیں رب دا دعوی ہے. اللہ کہندا ہے ہر چیز دا ذکر ہے. تو یہودی کہنے لگا علی میری داڑھی بڑی پتلی ہے چند بال سن تے تھوڑی تھے تے تواڈی داڑھی بڑی گھنی ہے کیا میری پتلی اور تواڈی گھنی داڑھی دا ذکر بھی قرآن وچ ہے؟ کہ یہودی پوچھنے لگا. حیدر اقرار نے مسکرا کے فرمایا ہاں ہے. انہیں آکھیا او کیویں؟ فرمایا اللہ قرآن وچ فرماندا ہے چنگی زمین چنگا فصل دیندی ہے پیڑی زمین پیڑا فصل. تیری زمین پیڑی ہے فصل تھوڑا ہوئے میری زیادہ. قرآن نال اگر لگا ہوئے میں جدوں امریکہ دیاں عمارتاں گرائیاں گئیاں سن 11 ستمبر دا عظیم حادثہ جہدے نال اجے تک اسی دہشت گردی دی چکی چ پس رہے ہیں اور مسلمانوں تے مظالم دے پہاڑ گرائے جا رہے ہیں. رمضان دا مہینہ میں اولڈم گزاریا تو میں درس قرآن دیندا سا تراویح تو بعد تے میں ایو آیت پڑھی لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین کہ قرآن ہر چیز دا ذکر ہے. خیر نوجوان ہوندے نے بڑے من چلے. ایک نوجوان نے مینوں رکا لکھیا 11 ستمبر نوں جڑیاں عمارتاں گراਈਆਂ گئیں انہاں دا ذکر بھی ہے قرآن میں. میں کیا غور نال پڑھتے بالکل ہے. کہنے لگا 11 ستمبر دیاں عمارتاں دا ذکر میں کہ جی بالکل ہے. کہنے لگا کیویں؟ میں کیا ہن سن 11 ستمبر نوں گرائیاں گئیاں سن قرآن پاک دا 11واں سپارہ پڑھ.
सुभान अल्लाह। तारीख सी 11 और सिपारा केड़ा 11। सितंबर कितना महीना होंदा? 9वां। कुरान पाक दी 9वीं सूरत तौबा, 11 तारीख 11 सिपारा, 9वां महीना 9वीं सूरत। कितनी इमारतें सन? 2। मैं क्या दूसरा रुकू। सुभान अल्लाह। बड़ी तवज्जो ले, कुरान पाक तुम्हारे सामने हो लिया, मैं तुम्हें काट के दे दूं। 11 तारीख 11वां सिपारा, 9वां महीना 9वीं सूरत तौबा, 2 इमारतां दूसरा रकू। दोनों इमारतां दियां मंजिलां कितनियां सन? 110 मंजिल। खुदा दी कसम 110 नंबर आयत। ला यज़ालु बुनियानुहुम अल्लज़ी बना रिबतन फी कुलूबिहिम। अल्लाह फरमांदा जेड़ी इमारत उन्हां बनाई सी देर तक उन्हां दे दिल विच खटकदी रहेगी। सुभान अल्लाह। ए कुरान नूरानी शीशा, सुभान अल्लाह। ए कुरान नूरानी शीशा हक दा राह दिखावे, जेड़ा इस पे अमल कमावे सीधा जन्नत जावे। सुभान अल्लाह। तो रमजान दा महीना जिदे विच कुरान आया और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। ईमान वालियो तुहाडे ते रोजे लिख दिते ने। कुतिबा लिख दिते गए, इहदा माना सी कने फर्ज कीते गए, तुहाडे ते लिखे गए ने रोजे। घबरायो नहीं मोमिनो कि अल्लाह ने कोई साडे ते ज्यादती कीती रोजे लिखे। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुहाडे तो पहले जड़ियां उम्मतां गुजरियां ने उन्हां ते भी लिखे सन। अगर कि उन्हां दे तरीके रखण दे मुख्तलिफ सन, एक दिन छोड़ के कुछ एक दूसरे दिन रोजा रखदे सन, मुख्तलिफ तरीके सन उम्मतां दे, मगर उन्हां ते भी रोजे फर्ज होए सन। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, पहलियां उम्मतां ते फर्ज कीते। या अल्लाह क्यों फर्ज कीते? फरमाया लअल्लकुम तत्तकून। सुभान अल्लाह। ताकि तुसी मुत्तकी हो जाओ, परहेजगार हो जाओ। तुसी अपने रब नाल इतना प्यार करो कि जिस रब ने तुहानू नेमतां तो नवाजे है ते 11 महीने तुहाडे ते करम नवाजियां करदा है ते इनाम इकराम दीयां बारिशां करदा है, वो एक महीने दिन दे चंद घंटे अजमाना चाहता है। मेरे वास्ते जरा छोड़ भी सकते हो कि नहीं? अल्लाह हैं? रोजेदार दा अल्लाह ते कितना ईमान है। वजू करता है, सख्त प्यास लगी होंदी है, कुली करता है, नाल दूसरे बंदे वजू कर रहे हैं, अगर चाहे तो कुली अंदर लै जावे, नाल वाले नू पता नहीं चलेगा, मगर रोजेदार सोचता है इनू ते नहीं पता पर वो ते जानता है। अपने रब ते कितना ईमान है, एक कतरा भी अंदर नहीं ले जाता, मेरा रब नाराज हो जाएगा। अल्लाह फरमांदा है इहदा मकसद है कि तुसी परहेजगार हो जाओ, मुत्तकी हो जाओ, नेक हो जाओ। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुसी अच्छा हो। ईमान नाल दसो रोजा की है? रोजा है फर्ज। फर्ज किसदा है? खुदा दा। ते खुदा दा फर्ज की है कि सुबह सादिक तो लैके ते गुरूबे आफ्ताब तक तुसा ना खाना ना पीना, भुखा और प्यासा रहन दा ना ए रोजा। रोजा की है? फर्ज है। फर्ज किसदा है? खुदा दा। और कमली वाले दा रब नाल प्यार वेखो और उम्मत नाल प्यार वेखो। नबी पाक ने फरमाया मेरे उम्मतिया तेरे नाल मेरा बड़ा प्यार है, रब ने तेरे ते कर दिता है रोजा फर्ज, ते ओदा फर्ज है पर ना तू खाना ते ना तू पीना, ते 15-16 घंटे 17 घंटे का तेरा रोजा होगा। ऐसा करने सहरी में अपनी सुन्नत बना देना। तो सरगी उठ के पराठे खा, मक्खन खा, दही खा, लस्सी पी, चाह पी के अपनी टैंकी फुल कर ले, तिहाड़ तो गुजारनी। या रसूलल्लाह रब नाराज नहीं हो जाएगा? फरमाया नाराज नहीं होगा, मेरी सुन्नत का भी तेन सवाब देगा। भूखा रहना अल्लाह की रजा वास्ते, ये भी सवाब। सरगी पराठे खाना रसूलुल्लाह की रजा वास्ते, वो भी सवाब। हजूर फरमाने खा ला, चला बड़ा लंबा रोजा होना, तू जितना स्टोर कर सकना कर ले,
پانی پی لے، لسیاں پی، چاہ پی، جو مرضی کر، موج کر کے یاد کرے گا کس رسول نال واسطہ۔ سبحان اللہ، حضور نے اپنی سنت بنا دیتی سہری میں۔ یا رسول اللہ کہندا بھکھے رہو، تسی کہندے ہو کھا پی لو۔ فرمایا تو میری سنت تے عمل تے کر، میں تینوں ایک اور خوشخبری دیاں، میری رضا بھی تے رب دی رضا ہے۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ فرمایا ناراض نہیں ہوئے گا جب اٹھ کے سحری کھاویں گا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ سحری کھانے والے تے رحمتاں بھیج دے۔ سبحان اللہ، فائدہ ہے نا رسول دی غلامی دا۔ رسول فرماندے نے رب کہندا بھوکے رہو، تسی اٹھ کے کھا پی لو تے موج کرو، تے پھر تساں بھوک مارنی ہے۔ تے نبی پاک نے فرمایا بھائی میں ہن تھانوں سحری تے کھلا دیتی ہے تے دنے ہن تسی روزہ رکھو تے رب نو کرو راضی، تے پھر افطاری پھر میں اپنی سنت پہ بنانا ہے۔ سبحان اللہ، تے مینوں پتہ ہے سارا دن دے بھوکے پیاسے تساں افطاری تے ٹوٹ پینا ہے، تے پھر تساں سرگی کی کھانا ہے؟ تساں اتنا سٹور کر لینا، پھر تساں سو جانا ہے۔ اس واسطے میں اپنی 20 رکعتاں تراویح سنت پہ بنانے وا پچھلا ہضم ہو جائے اگوں ٹنگی پھر کھا لے۔ سبحان اللہ، حضور اپنی امت تے بڑے شفیق ہیں، حضور امت تے بڑے رحیم۔ اچھا ایمان نال سوچو کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ جس بندے نو رمضان ملے ہے اور اس نے اس نیت تے اللہ نو راضی کرنے واسطے، رسول اللہ نو خوش کرنے واسطے رمضان دی عزت کی۔ اللہ فرماندا ہے ایمان والے تھوڑے تے روزے لکھ دیتے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایام معدودات۔ اللہ فرماندا ہے ایک گنتی دے دن نے، 29 یا 30، سارا سال میری نعمتاں کھان والے ایک گنتی دے چند دن میرے واسطے چند گھنٹے تو نعمتاں چھوڑ نہیں سکتا۔ تو میرا شکر کر کے ویکھ لئن شکرتم لازیدنکم، میں اپنے خزانیاں دے دروازے کھول دیا، سبحان اللہ، تیرے تے انعام و اکرام دی بارش کرا۔ تو رمضان قسمت نہ، اللہ فرمانا ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اگر تھوڑے تے کوئی مریض ہے یا سفر وچ ہے، بیمار ہے، مسلمان ڈاکٹر یا حکیم کہہ دیتا ہے کہ تیرے واسطے روزہ نقصان دے تے نہ رکھ تو روزہ، جو آپ کھانا ہے اس قسم کا کھانا مسکیناں نو کھلا دے، صحت ہوئے تے رکھ لوی، تے صحت نہ ہوئے اور ڈاکٹر کہندے نے تے نہ رکھی، تو یہ دے ثواب شامل ہو جائے گا۔ حضرات محترم چند دن گنتی دے باقی نے، یہ عزت کرو، یہ قدر کرو۔ آپ حضرات مبارکباد دے مستحق ہو کہ اتنی دیر نماز تراویح قرآن پاک سننا، پھر بیٹھ کے بڑی محبت نال تساں نے اس محفل نو سنیا۔ میں قاری صاحب کی بلا دا شکر گزار ہوں، میں جدوں بھی آیا انہوں نے بڑیاں محبتاں عطا فرمائیاں۔ اللہ اس مرکز نو دن دگنی رات چگنی برکت ترقی عطا فرمائے، سانو رمضان المبارک دی برکات سمیٹنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بہت سارے پیار کرنے والے موجود نے، بھائی ذاکر محمود صاحب، کیسر صاحب، میرا ایوب صاحب اور دیگر انہوں نے ساتھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سب دیاں چولیاں اپنے کرم دے خزانے، اس تو بڑی کوئی دعا نہیں۔ تسی جا کے جدو سو جاؤ نا کہ تھانوں کملی والے دی زیارت نصیب، آمین، اللہ ساڈیاں ماواں بہناں بچیاں نو شرم و حیا دیاں چادراں عطا کرے۔ ایک شعر سلام دا پڑھو پھر دعا کرو۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، بھیڑ میں چوم لی شاہ کی جالیاں، اے نظر تیری ہمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، پھر مدینے بلا لو گناہگار کو، پھر مدینے بلا لو گناہگار کو، یہ تڑپتا ہے طیبہ کے دیدار کو، یہ
آرزو ہی نہیں کوئی اس کے سوا، آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ آمین۔ پروردگار عالم ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما۔ جیسے ہم نے اس مرکز میں کھڑے ہو کے سلام پڑھا، قسمت میں جلد ایسا وقت لا کہ مسجد نبوی میں جالیوں کے سامنے جا کے سلام پڑھے۔ آمین۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، روزے نمازیں تراویح تسابیح تلاوت قبول فرما، ذوق بندگی عطا کر، لذت عبادت سے آشنا کر دے۔ جتنے حاضرین ہیں سب کی جولیاں اپنے کرم کے خزانے سے بھر دے۔ تو جانتا ہے کون تو اس سے کیا مانگتا ہے، اپنے محبوب کا صدقہ کرم کی بھیک دے، عزت کی بھیک دے، صحت کی بھیک دے، سو جائیں سرکار کی جلووں کی خیرات عطا کر دے۔ حضرت قبلہ قاری صاحب کی دینی مسلکی خدمات کو قبول فرما، اس مرکز کو دن دگنی رات چگنی برکت ترقی عطا فرما، معاونین کے مال جان عزت و آبرو میں برکتیں پیدا فرما۔ حاجی محمد اعظم صاحب کے لیے دعا کریں، ان کے بیٹوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس خاندان پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ ان کے وساطت سے میں اکثر یہاں آتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے دونوں جان بہتر فرمائے، جو ہمارے بھائی کاروبار میں ہیں برکتیں دے، جو بے اولاد ہیں اللہ اپنے محبوب کا صدقہ اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو دکھی ہیں اللہ سکھ عطا کرے، جو تنگ دست ہیں خدا فراخ دستی عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اندرونی بیرونی ہر قسم کے دشمنوں سے محفوظ رکھا، انہیں پکا سچا مسلمان بنا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقی و نور عرشہ و زینت فرشہ و قاسم رزقی محمد وآلہ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے، بہت خوشی ہے ماشاءاللہ، بہت حسین انداز آپ کا۔ السلام علیکم۔